آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پروگرام میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ کون لوگ گارنٹرز بن سکتے ہیں. میں نے بالکل کہا تھا پاکستان کا بھی ترکی کا بھی ذکر کیا تھا, مارشل کا بھی ذکر کیا تھا. تو انہوں نے سب سے پہلے ٹیلی فون انہوں نے کیا تھا ٹرمپ کو, اور پھر میں نے پریزیڈنٹ ایردوغان کی بات بھی کی تھی ترکی کی, اور میں نے چین کی بات بھی کی تھی, اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ الٹیمیٹلی یہ یو این فریم ورک یو این سیکرٹری جنرل کو شامل کرنا پڑے گا. تو یہ تو آلموسٹ سارے موجود ہیں اسی کے مطابق, کیونکہ جو فریم ورک ہوتا ہے بڑا اچھا ہوا کہ جو کانفرنس ہمارے یہاں اسلام آباد میں ہوئی, اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اسٹریٹجک سگنیفیکنس یہ ہے کہ پہلی دفعہ مسلمان دنیا میں سے 4 ممالک نے یہ فیصلہ کیا, مسلمان ملکوں نے, کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک قائدانہ رول ادا کریں گے, جو گروپ آف 4 بن گیا, اور ایک میرے خیال میں بنیاد رکھتی گئی ہے اسٹریٹجک تعاون کی بھی, جس میں دفاعی تعاون بھی ہوگا, اور باقی ممالک بھی اس طرف دیکھیں گے, کیونکہ پاکستان واحد نیوکلیئر پاور ہے, ترکی ہے, نیٹو کا ہے, وہ خادمین حرمین شریفین ہے, اور مصر ایک بڑی قوت ہے جو افریقہ اور عرب ورلڈ کا ایک قائدانہ رول ادا کرتی رہی ہے. تو چاروں میں جان ہے, پاپولیشن کے حوالے سے, وسائل کے حوالے سے, اور سفارتی اہمیت کے حوالے سے. چائنا کا امپورٹنٹ رول اس لیے ہے اس وقت 2 چیزوں کا. ایک تو چائنا ایک کریڈیبل ضامن, لیکن نا ایران یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے کہہ دیا انشاءاللہ ہم کر لیں گے. یہ تو لوگ جھوٹے ہیں, یہ دھوکے باز ہیں, انہوں نے 2 دفعہ دھوکہ دیا ہے, اور یہ نہیں کہا کہ سیز فائر کریں گے پھر تیاری کریں گے, کیونکہ نیتن یاہو تو بدماش ہے, گینگسٹر آف دا مڈل ایسٹ, اور جو وہ اس کا پٹھو بنا ہوا ہے ٹرمپ, ایپسٹین فائلز کی وجہ سے بلیک میل ہوا ہے, اس کو فالو کر. اب حالانکہ تھوڑا سا فاصلہ آ رہا ہے ان میں سے. دوسرا امپورٹنٹ بات ہے آسمہ صاحبہ کہ 14-15 مئی کو ٹرمپ کا ایک دورہ ہے چین کا. چین کی یہ خواہش ہے کہ 14 مئی سے پہلے یہ معاملہ سیٹل ہو. وہ نہیں چاہتے کہ ٹرمپ بیجنگ میں موجود ہو اور تہران پر بمباری ہو رہی ہو, وہ آپٹکس ٹھیک نہیں ہوں گے, اور وہ ایک جنگ بھی ہو رہی ہے, تو یہ کیا مذاکرات کر رہے ہیں. اور انہوں نے بھی شاید اسی لیے ڈیلے کیا, اپنا مؤخر ہوا جو ان کا پچھلا, یہی سبب ہوگا. اور میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے کہا ایز اے وار ٹائم پریزیڈنٹ بڑا مشکل ہوگا ان کو ملک چھوڑ کے جانا, جنگ ہو رہی ہے تو وہ دورہ کر رہے ہیں کسی ملک کا. تو چائنیز نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ ذرا آرام سے آ جائیں, ذرا معاملہ سیٹل کر دیں. تو اس لیے یہ چین امریکی تعلقات کا انحصار بھی اب خلیجی جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہو گیا ہے. اینڈ دس از ویری سگنیفیکنٹ. تو ایک تو رول ہے چین کا ایز اے گارنٹر, کیونکہ چائنا, اور چائنا اگر گارنٹر کی بات کرے گا تو چائنا اکیلا نہیں کرے گا, یاد رکھیں. رشیا ساتھ ہوگا, رشیا بھی ساتھ ہوگا, یو این سیکیورٹی کاؤنسل اینڈ یونائٹڈ نیشنز. آج بھی دیکھیں نا 5 پوائنٹس آپ نے جو بھی ڈسکس کیے, 5واں نکات کیا ہے؟ پرائمیسی آف دا یو این. یو این کی بالادستی, امریکہ کی بالادستی نہیں, اسرائیل کی بالادستی نہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بینس, مائٹ از رائٹ. یو این چارٹر, اصول کی بات کریں. اور اس میں بھی اگر سیکیورٹی کونسل کے اندر ان کی آتی ہے کوئی قرارداد, تو آف کورس وہاں پہ چائنا بھی موجود ہے, اور ہم بھی موجود ہیں, ہم بھی ہیں اس سال کے آخر تک تو ہم ہیں نا موجود. سو ایک بڑا امپورٹنٹ رول پڑتا ہے. تو سو جو فوکس ہے وہ شفٹ ہو گیا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے حق میں جاتا ہے. سفارتی حوالے سے بھی, ویسے بھی گراؤنڈ سچویشن تو کلیئر ہے کہ ایران پہلے مہینے میں, پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ ایران کا اپر ہینڈ ہے. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے ایک مہینے کے بعد, میں یہ پوچھنے والی تھی کہ ایک مہینے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کیا کھویا کیا پایا؟ ٹرمپ کے خلاف سیاسی طور پر تو جنگ ہار گیا ہے اپنے ملک کے اندر, صرف 36% ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. 80 لاکھ لوگوں نے 3000 مقامات پر 50 ریاستوں پر جلوس نکالے ہیں, جو امریکی تاریخ میں ہائیسٹ ہے. اور پہلی دفعہ لوگ کہہ رہے ہیں اسرائیل لابی جو ہے وہ بے نقاب ہو گئی ہے. یہ تو مقدس گائے تھی, اٹ واز اے ہولی کاؤ, اسرائیلی لابی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ اسرائیل نے کرائی ہے. اور میں نے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا ایپسٹین فائلز, ایپسٹین کی بلیک میلنگ, دیکھیں نا وہ باتیں تو اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں. تو وہ اور دوسرا ہے کہ اب ایران فیصلہ کر رہا ہے کہ جنگ کا دورانیہ کتنا ہے, اس کا فریم ورک کیا ہوگا, اور کس رخ میں جا رہی ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ کل کیا کیا ہے ہوتیز نے, باب المندب. تو نیکسٹ ہوگا باب المندب کا کلوجر. اگر وہ بھی بند ہو جاتا ہے تو پھر سوئز کنال اور انڈین اوشن کا جو کنیکشن ہے وہ ختم. وہ تو پھر ساری آپ کی معیشت, آپ کی توانائی, آپ کا شپنگ, وہ تو تباہ ہوگی نا پھر. تو اس کو آپ کو لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ اگر کوئی زمینی حملہ بھی ہوتا ہے تو وہ اس سے نمٹ سکتے ہیں, بلکہ
کافی وہ تو کہتے ہیں نا کہ شارک ہماری جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں جو کہ نگلنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ زمینی جنگ میں بھی وہ فتح یاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، دو چیزیں تھیں نا ابھی تک جو ہوا ہے، ابھی تو ہوائی ایریل وار اور ڈرونز کا، اس میں ایران نے شو کر دیا کہ ان کے پاس وہ صلاحیت قائم ہے، بلکہ بڑھ کے ہے کہ 4000 کلومیٹر تک ان کے میزائل گئے ہیں ڈیگو گارسیا، ڈیمونا جو ان کا کہوٹا ہے ادھر بم پڑے ہیں۔ 30 دن سے اسرائیلی جو ہیں وہ بنکر میں سو رہے ہیں، بیڈ روم میں نہیں سو رہے، تو وہ تو ایک ہو گیا۔ اب زمینی طرف آئے، عراق میں آپ نے دیکھا 2.5 لاکھ فوج گئی تھی امریکہ کی، اور عراق کی آبادی تو 1/3 ہے ایران کی آبادی سے، ایران کی 9.5 کروڑ آبادی، جی تو اس کا تو مقابلہ بھی کوئی نہیں، اور وہ بھی بڑی مشکل سے پھر آخر میں ان کو مار پڑی۔ اور جہاں تک بومبنگ کا تعلق ہے، روز اتنی بومبنگ امریکہ کر رہا ہے، تو ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا چھوٹے ملک ہیں، 75 لاکھ 7.5 ملین ٹنز بم پھینکے تھے انہوں نے 10 سالوں میں، جی ہاں، ٹھیک ہے نا جی۔ افغانستان میں انہوں نے 80,000 بمز، میزائلز اور ڈرونز پھینکے تھے 20 سالوں میں، جی تو اس کے باوجود وہ جنگ ہارے۔ جی امریکہ نے زمینی جنگ ایشیا میں کبھی نہیں جیتی، کوریا میں ڈرا ہوا تھا، ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا وہ ہارے تھے، افغانستان، عراق وہ ہارے تھے، تو آپ اس لیے اس کے امکانات تو بہت کم ہیں۔ اور ایران کے پاس ایک تو 10 لاکھ کی فوج ہے، 2 کروڑ کے بسیج ملیشیا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے ان کی قیادت میں وہ قوت ایمانی اور جذبہ ہے کہ ہم لڑنے کو تیار ہیں۔ جنگیں جیتی جاتی ہیں لیڈرشپ کے اوپر، کہ وہ کتنی ہمت ہے، کتنا حوصلہ ہے۔ اگر وہ پہلے ہی کہہ دیں آج ہی مارے گئے، دانے مک گئے ہیں تو اب کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ شکست تو ذہن میں ہوتی ہے نا جی، فتح بھی ذہن میں ہوتی ہے کہ جی ہم نے فتح کرنی ہے۔ وہ طارق بن زیاد نے کیا کہا تھا کہ اب کشتیاں جلا دو، بس واپسی نہیں ہے اس کی، تو وہ کشتیاں انہوں نے جلا دی ہیں، انہوں نے کہا ہم ڈیفینڈ کریں گے، اس کے لیے تیار ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، وہ تیار ہو جائیں۔ اور وہ بطور سپر پاور آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کے لیے ظاہر ہے کہ ایک شکست سامنے نظر آ رہی ہے، کیا اس کے لیے فیس سیونگ کیا ہوگی، اور دنیا اس کو کیا فیس سیونگ دیتی ہے جو بھی میڈیٹر ہوگا؟ میں سیپریٹ کر لیتا ہوں امریکہ کو اور ٹرمپ کو۔ امریکہ اب میں اسے کہوں گا سابق سپر پاور۔ اچھا، دیکھیں سپر پاور کا ایک روب دبدبا ہوتا ہے، بالکل۔ ایک زمانے میں بش نے کہا تھا، پریزیڈنٹ بش نے، واٹ وی سے گوز، جو ہم کہتے ہیں وہ چلتا ہے، کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ تو امریکہ نے ایران کے خلاف جو جارحیت کی، 2 نیوکلیئر طاقت نے ایک نان نیوکلیئر ملک پر حملہ کیا جو غیر قانونی بغیر جواز تھا، اور ان کو مار پڑ رہی ہے۔ امریکہ اس میں اب حیران ہو گیا ہے ٹرمپ کے کیسے ہوا۔ دوسری آپ آئیں صدر ٹرمپ کی طرف، ٹرمپ کو پھنسا تو لیا اس نے، اب ان کا خیال تھا کہ یہ نیتن یاہو نے ان کو کہا تھا کہ جناب یہ تو 3-4 دن کی مار ہے، ہم نے سب کو صفایا کر دیا، تو قیادت کی صفایا کے باوجود ان کے قائم و دائم رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ویک ایک ٹیلی فون کال بھی گیا جے ڈی وینس کا، جی بالکل، اور اس نے کہا کہ اس نے کہا بڑی سخت باتیں ہوئی ہیں نیتن یاہو کے ساتھ۔ جے ڈی وینس اس کا ہے ذرا بیڈ کاپ، گڈ کاپ بیڈ کاپ ہوتا ہے نا، کہ بھی تم سخت میسج کنوے کرو۔ یاد ہے زیلنسکی کے ساتھ بھی اس کی بحث ہوئی تھی، تو اس نے کہا ہے کہ جناب آپ نے تو وعدہ کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ یہ ہوگا، آپ نے تو کہا تھا 2 دن کی مارے، آپ نے تو مروا دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو۔ تو وہ پہلی دفعہ گلہ کر رہے ہیں، اور پہلی دفعہ امریکہ میں یہ ہو رہا ہے کہ جناب یہ تو آپ نے اسرائیل فرسٹ ہے، اٹس ناٹ امریکہ فرسٹ۔ تو یہ اس جنگ کے بڑے ڈیپ امپلیکیشنز ہیں۔ امریکہ کا جو سپر پاور سٹیٹس ہے، جو تھا کہ امریکہ ایسی طاقت ہے جو انونسبل ہے، اس کا کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، فوجی قوت، جی ہاں، سیاسی اور بات ہے، اقتصادی اور بات ہے، فوجی قوت ان کی تھی کہ یہ ایسی ہے کہ جب کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو یہ اس کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس کی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے ایز سپر پاور، یعنی وہ تو میرے خیال آپ کہہ رہے ختم ہو گئی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شروعات ہیں، اٹس the beginning of the end of the American century۔ ویری امپورٹنٹ، اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام بھی ہے، بالکل بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی اور وہ اس لیے قرآن شریف میں کیا لکھا ہے، وہ مکروا ومکر اللہ واللہ الخیر الماکرین۔ بالکل، انہوں نے منصوبہ بندی کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی منصوبہ بندی کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ تو بالکل، یہ تکبر جو ہے نا، یہ قرآن شریف میں بھی شیطانی چیز ہے، ایگزیکٹلی، میں فیصلہ کروں گا، میں سے مطلب ٹرمپ ہو یا نیتن یاہو۔ اب گارنٹیز کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو امریکہ کی پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی گارنٹی موجود ہے، لیکن اسرائیل کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور وہ کی پلیئر ہے اس وقت۔ جنگ شروع بھی اس نے کی ہے، نیتن یاہو کہتا ہے ختم بھی میں کروں گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اسرائیل مائنس امریکہ از زیرو، اسرائیل مائنس امریکہ از زیرو۔
अभी भी जो ग्राउंड ट्रूप्स की बात हो रही है, इसराइल अपनी फौज नहीं भेज रहा, वो अमेरिका को कह रहा है कि आप जाके लड़ें। अब अजीब बात है कि सियासी तौर पर अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को इसराइल कंट्रोल करता है थ्रू द जूइश लॉबी, इसराइल लॉबी जो है, और वो साबित हो गया कि जंग उन्होंने करवाई। बल्कि जो अमेरिका में तो जोक ये है कि वो कहते थे ऑथराइजेशन नहीं थी ट्रंप को यूएन की या किसी और की और अमेरिकन कांग्रेस की। उन्होंने कहा नो, ही हैड द ऑथराइजेशन फॉर नेतन्याहू, उसने नेतन्याहू ने ऑथराइजेशन दी थी जी। तो वो बड़ा क्लियरली है। लेकिन मिलिटरीली अगर जो इसराइल का गंदा काम करना है वो तो अमेरिका करता है। तो अगर अमेरिका ना हो तो इसराइल की तो ना जुर्रत है, ना उनके पास इस किस्म की सलाहियत है, ना इतनी हिम्मत है कि वो सारा कर सकें, बुली बॉय जो ऑफ द मिडल ईस्ट बने। तो इसलिए इस हवाले से जो डिसाइसिव रोल होगा वो यूएस का होगा। अगर वो कह दें कि नो मोर वॉर, इनफ इज इनफ, और ट्रंप को ये है कि मेरी पॉलिटिकल सर्वाइवल का लिंक इससे होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि वो तो फिर ही इज लूजिंग द मिड टर्म इलेक्शंस, और मिड टर्म इलेक्शंस सिर्फ हारेगा नहीं, उसके बाद फिर इम्पीच होगा। ये तो फिर इशू चेंज। लेकिन सर अब उनके पास फेस सेविंग क्या है? वो कहते हैं आप नए हुर्मुज खोलें, ईरान कहते हैं हमने नहीं खोलना। नहीं, फेस सेविंग बड़ी सिंपल है, वो ऐलान कर सकता है। उसने पहले कह दिया कि मैंने ईरान में रजीम चेंज ले आया हूँ जी, 2 दफा कहा है ना उसने कि मेरा रजीम चेंज हो गया ईरान में। दूसरा उसने कहा है कि ईरान का मैंने न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया, ये भी मेरा मकसद पूरा हो गया। तीसरा उसने कहा कि ईरान की मैंने नेवी और एयरफोर्स तबाह कर दी है। वो कह सकता है अमेरिकन पीपल को कि मेरे मकासद पूरे हो गए, मैं ईरान में रजीम चेंज भी ले आया हूँ, मैंने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी तबाह कर दिया है, ईरान की मैंने वो अनाउंस कर सकता है, चाहे वो सच है, कहा भी है बल्कि तो वो कह कर हमारा मिशन अकम्प्लिश्ड है। और उसके बाद मगर वो ये कहेंगे कि अभी बल्कि आज सुबह ये बात हुई, ये उनका स्टेटमेंट आ रहा था कि आप नए हुर्मुज को हम बाद में खुलवा लेंगे। नहीं, उन्होंने ये बड़ा क्लियरली कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपने जो जिक्र किया जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में आई है कि उन्होंने कहा है कि वो हमारा इशू नहीं है, अगर ना भी वो खुले तो मैं तैयार हूं अमन के लिए। इसका मतलब है कि वो आपदा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है वो तो मुझे याद आ गया, व्हेन आई वाज स्टूडेंट इन लाहौर इन दोज डेज, एक बड़ा जापानीज रेस्लर आया था इनोकी, उसका था इनोकी लॉक, उसने हराया था वो आई थिंक असलम पहलवान को, अच्छी को। तो उन्होंने कहा कि वो इनोकी लॉक होता था कि वो पकड़ लेता था, उसको अनलॉक करना वो जब तक वो हार नहीं मानता था। तो ईरान ने तो वही किया है, इनोकी लॉक लगा दिया कि वो फैसला करते हैं किसके जहाज जाएगा। और एक और चीज़ हुई है, पेट्रो डॉलर से पेट्रो युआन आ गया। एग्जैक्टली, पेट्रो डॉलर फारग हो गया जो 50 साल से बालादस्त था पूरे खत्ते की मईशत में। पेट्रो युआन चाइनीज करेंसी दें और उसके बाद आप गुजर जाए। तो टोल प्लाजा आप जाती हैं लाहौर, तो टोल प्लाजा क्रॉस करती हैं, वही टोल प्लाजा लग गया उधर। और टोल प्लाजा कौन कंट्रोल कर रहा है? इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर, IRGC, पासदारान इंकलाब ईरान के। और तो अभी आज उनकी पार्लियामेंट ने फैसला भी किया है कि इसके ऊपर टोल लिया जाए। हाँ, वो तो लीगली कर दिया उन्होंने पूरा सारा किया। लेकिन अगर वो नहीं तस्लीम करता अमेरिका इसको, और चाइना कहता है कि ठीक है आप ये टोल ले लें और बाकियों को खोल दें, तो फिर आपको लगता है कि सेटलमेंट हो सकती है? अमेरिका मान जाएगा इसके ऊपर? अमेरिका मानेगा कि उनके लिए अब चारा कोई नहीं रहा, वो खुलवा नहीं सके ना, या तो खुलवाने की कोशिश करते हैं। और ईरान ने बड़ी अक्लमंदी की कि उन्होंने उसको माइनिंग नहीं की, उसको बंद नहीं किया, उस पर कब कंट्रोल कर लिया है कि हम फैसला करेंगे कौन इस्तेमाल करेगा कौन नहीं करेगा, ये हमारे हाथ में। आज किसी की जरूरत है तो करे, खोले, ये अभी तक हुआ, 1 महीना तो गुजर गया ना जी। बिल्कुल। और दूसरा, अगर ये कंटिन्यू करता है जंग तो फिर नेक्स्ट इज बाबल मंदब, हुतीज आ गए हैं, हिजबुल्लाह भी आ गया जंग में, और सब कहते थे जी कमजोर हो गए हैं बड़े, हिजबुल्लाह खत्म हो गया, हिजबुल्लाह ने तो शो कर दिया। और अभी तक मेरी रिपोर्ट है कि 1 लाख रॉकेट अभी भी उनके पास जी, और वो लेतानी तक तो नहीं पहुंच पाया इजराइल। तो ये जो सियासी मंजरनामा है जियोपॉलिटिकल, वो तो तब्दील हो गया इस खत्ते का। तो फिर अब आपको क्या लगता है इसके बाद क्या है? वो जो नई सफबंदी है वो क्या हो सकती है? नहीं, देखिए जी, एक तो बड़ा क्लियर है कि इस खत्ते का जामिन अब अमेरिका नहीं रहा, ना रह सकता है। 13 अड्डे थे उनके, या वो डैमेज हो गए हैं या तबाह हो गए। तो वो अड्डे जो आपने रखे थे हिफाजत के लिए, जिसके लिए आपने पैसा दिया था, जिसकी फौज थी 40,000 फौज थी, किधर गई? खत्म। तो उसका मुतबादल ये जो 4 का ममालिक का जो अलायंस बन गया ना, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट